ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ جب ہم نماز پڑھتی ہیں تو دماغ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، سوچنا چاہتے نہیں پھر بھی آتی ہیں، ایسے میں کیا کریں؟ مطلب وسوسے آتے ہیں۔ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے تو کیا کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھو، لیکن آپ وضو کر کے پہنچ گئے مسجد میں تو بھی وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور ایک اسپیشل ایک ہے نماز میں آ کر وسوسہ دلانے والا شیطان، جس کا نام ہے خنزب۔ کیا نام ہے؟ خنزب، خا نون ضاد با، خنزب۔ یہ شیطان نماز کی حالت میں آ کے وسوسے دلاتا ہے، ادھر ادھر ذہن کو لے جاتا ہے۔ تو جب ایسے وسوسے ذہن میں آئیں تو اس کو بھگانے کے لیے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بائیں طرف تھوک دو، یا اگر بائیں طرف زمین نہیں ہے، قالین بچھی ہے، یا بائیں طرف آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صف میں نماز پڑھ رہے ہیں تو تھوکو مت، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھوکنے جیسا منہ بنا لو اور پھر اس تھوک کو نگل جاؤ، اس طرح شیطان بھاگ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علاج بتایا کہ جب کہیں شیطان کا وسوسہ ہے، آپ نہیں سوچنا چاہتے لیکن وسوسہ آ رہا ہے، فوراً آپ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ شیطان بھاگ جائے گا۔ پھر وسوسہ آتا ہے، کچھ دیر کے بعد آپ کنسنٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد وسوسہ آنا شروع ہوا، پھر پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بائیں طرف نماز ہی میں بائیں طرف تھوکنے جیسا منہ بنائیے اور اسے نکل جائیے۔ اور اگر آدمی صحرا بیابان میں پڑھ رہا ہو یا ایسی جگہ پڑھ رہا ہو جہاں تھوک سکتا ہے تو بائیں طرف تھوک دے، اگر قالین نہ ہو یا اس طرح کی چیز گندگی پھیلنے کا ڈر نہ ہو تو تھوک دے، یہ افضل ہے۔ تو یہ اس کا علاج ہے۔ وسوسے صحابہ کو بھی آتے تھے، وسوسے ہمیں بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔